ووٹ کی خرید و فروخت کرنا اور اس پر طلاق کی قسم کھانا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ ووٹ کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور یہ بعض مذہبی لوگوں میں کلما کی طلاقوں کی قسمیں اٹھوائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جماعت سے وابستہ رہیں، اور کلما کی طلاق کی قسم اٹھائی جاتی ہے کہ آپ نے جماعت چھوڑی تو آپ کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ سب حرام کام ہے، ناجائز کام ہے۔ کسی کو اس طرح سے کیپچر کر لینا، باؤنڈ کر لینا کہ اس کو ہلنے کی آپ اجازت نہیں دے رہے، کل اس کا اعتماد ختم ہو سکتا ہے آپ کے اوپر، لیکن یہ کہ وہ صحیح حلفی قسمیں اٹھا لی گئی ہوتی ہیں، اب وہ ہل ہی نہیں سکتے، زندگی بھر کے لیے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غیر شرعی طریقے ہیں، ہمیں نہیں ملتا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور احادیث میں اس طرح کی چیزیں۔ سادہ بیعت ہوتی تھی، نبی کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے تھے، کوئی اس طرح کی قسمیں نہیں اٹھوائی جاتی تھیں۔ آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ جی وہ کلما کی طلاق، کہ اگر میں نے جماعت چھوڑی، آپ کے ہاتھ سے بیعت توڑ دی یا جماعت چھوڑ دی تو بیوی کو طلاق ہے، اس طرح اس کو باؤنڈ کرنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں۔ ملازمت میں حاضری دیے بغیر تنخواہ لینا کیسا ہے؟ آپ خود سوچیں کیسا ہونا چاہیے۔ تو ضمیر گوارا کرتا ہے کہ حاضری دی نہیں اور تنخواہ لے رہے ہو تو نہ حرام ہے، ناجائز ہے میرے بھائی۔ اگر ملازمت کرنے والا اپنی جگہ کسی اور کو لگا دے اور خود گھر بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جس کی ملازمت کر رہے ہیں یہ اس سے پوچھیں کہ اس کی طرف سے اس کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے۔ اگر پرمیشن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ کمپنی سے سونا قسطوں پر خریدنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، لیکن ایک طرف سے قبضہ ضروری ہے، یعنی آپ سونا خرید لیں پھر آپ قسطیں جمع کرتے رہیں۔ وہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء اس کو بیع صرف میں داخل کر کے ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ اور خود امام محمد، ابھی مجھے اسپیسیفک یاد نہیں ہے کہ کس فقی سے اس کا جواز منقول ہے، غالباً امام محمد سے اس کا جواز منقول ہے کہ جو لوگوں کے کہنے سے جو کرنسی بنتی ہے، خلقتاً ثمن نہ ہو تو اس میں بیع صرف نہیں ہوتی۔ یعنی بیع صرف کا مطلب اگر ایک طرف وہ کرنسی ہے جو خلقتاً ہے جیسے سونا اور چاندی، اور ایک طرف یہ وہ کرنسی ہے جو لوگوں کے عرف کی وجہ سے کرنسی بنی ہو، تو اس میں بیع صرف کے احکام جاری نہیں ہوتے، ایک طرف کا قبضہ بھی کافی ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر سونے پہ قبضہ کر لیا تو پھر کرنسی قسطوں میں دی جا سکتی ہے، البتہ عرب علماء اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے کتابیں خرید کر طلبہ میں تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، لیکن ان طلبہ میں تقسیم کی جائیں گی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اگر گاؤں میں پہلے سے پرانی مسجد موجود ہو تو کیا وہاں نئی مسجد میں جمعہ قائم کرنا درست ہے؟ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، چاہے پرانی مسجد ہو چاہے نئی مسجد ہو۔ جمعہ بڑے بڑے قصبوں میں ہوتا ہے، وہ گاؤں جو شہر کے حکم میں ہو، بڑا قصبہ ہو یا شہر ہو، ان میں جمعہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی بھی گاؤں میں جمعہ نہیں ہوا، بلکہ صحابہ کرام جمعے کی نماز باریاں لگا کے مدینہ میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کیا مرحوم بھائی کی بیوہ اپنے دیوروں کے ساتھ ایک گھر میں رہ سکتی ہے؟ اگر جوان بیوہ ہے اور اس کو خطرہ ہے اپنی عزت کا، دیور نامحرم ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ پھر شوہر بھی نہیں ہے تو اور زیادہ خطرہ ہے، پھر دیور سے تو شریعت میں احتیاط کا حکم عام لوگوں سے زیادہ ہے، تو زنا کا ذرا سا بھی، باریک سا بھی، ہلکا سا بھی اندیشہ ہو تو حرام ہے بالکل رہنا۔ لیکن اگر عورت بیوہ ہو کے یعنی بوڑھی ہو چکی ہے، اس میں اٹریکشن ختم ہو چکی ہے اور فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو پھر گنجائش ہے رہنے کی۔ اگر شفعہ لینے والا فوراً طلب نہ کرے تو کیا اس کا حق باطل ہو جائے گا؟ جی ہاں۔ شفعہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی مکان بیچا تو شریعت نے پڑوسی کو یہ حق دیا ہے کہ جیسے ہی اس کو اطلاع ملی کہ آپ نے مکان بیچا ہے، وہ فوراً اسی وقت کہہ دے کہ میں یہ مکان لوں گا۔ تو پھر جس نے مکان بیچا ہے وہ شرعاً پابند ہوگا کہ پڑوسی کو بیچے اس قیمت پہ جس قیمت پہ اس نے کسی اور کو بیچا ہے، وہ پڑوسی کا حق متعین ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جب پڑوسی کو جیسے ہی پتہ چلا فوراً بول دے کہ میں شفعہ کرتا ہوں، یعنی مجھے چاہیے یہ مکان، اگر وہ خاموش رہ گیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ مکان کسی اور کو بیچ دو، تو پھر وہ بعد میں شفعہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فوراً طلب کرنا ضروری ہے، اگر فوراً طلب نہ کرے تو اس کا حق باطل ہو جاتا ہے۔ کیا مسجد کی پرانی اشیاء بیچ کر اس کی قیمت مسجد کے استعمال میں لائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، لائی جا سکتی ہے۔
اگر کسی نے کرائے پر رکھی ہوئی چیز تلف کر دی تو اس کا ضمان ہوگا؟ جی ہاں ہوگا، اور خود تلف کی ہے تو ضمان دینا پڑے گا۔ اگر مبیع بائع کے قبضے میں ضائع ہو جائے تو اس کا ضامن کون ہوگا؟ بائع ہوگا اس کا ضامن، بے فسخ ہو جائے گی، کیونکہ مشتری کے قبضے میں جب تک چیز نہیں آ جاتی تو مشتری کے ضمان میں نہیں آتی وہ، تو جب تک بائع کے قبضے میں ہے اور ابھی چیز بکی نہیں ہے، یعنی قبضہ نہیں ہوا، صرف خریدی گئی ہے، تو وہ ختم ہو جائے گا معاملہ۔ کسی غیر مقلد لڑکے کے ساتھ رشتہ کرنا درست ہے؟ جائز ہے، اہل حدیث بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے، البتہ چند باتوں کا اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کروا لیا جائے، اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر تم نے 3 طلاقیں دیں تو 3 ہی سمجھی جائیں گی، اپنے کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے آئے تو ہم اس کو 3 نہیں مانیں گے، تو سوری ہم اس فتوے کو نہیں مانیں گے، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اہل حدیثوں سے شادی میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ 3 طلاقیں دے کے ایک سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ مسئلہ، احادیث صحیحہ بخاری مسلم کے بھی خلاف ہے، یعنی 3 طلاقوں کو ایک کہنا، اور صحابہ کے تو اجماع کے خلاف ہے، اور چاروں اماموں کے اجماع کے خلاف ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ شروع ہوا ہے، میں بار بار اس پہ بولتا رہتا ہوں، کچھ علماء جو ہے نا وہ حوالے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بعض صحابہ بھی 3 کو ایک کہتے تھے، تو یہ صرف دعوے ہی ہیں، حوالے نہیں ہیں، ان حوالوں میں جاؤ کچھ بھی نہیں نکلتا، دعوے کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو پہلے سے بتا دیا جائے، ایک تو یہ کہ 3 طلاقیں دی تو وہ 3 سمجھی جائیں گی، ہم بیٹی کو گھر بٹھا لیں گے، پھر جتنے مرضی فتوے لاتے رہو وہ رکھنا اپنے پاس، ہم نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یہ ایک زنا ہی ہے 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو شوہر کے حوالے کرنا۔ دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی معاہدہ کیا جائے کہ کچھ اہل حدیث متشدد ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے لیکن کچھ ہوتے ہیں، وہ اسلاف کو برا بلا کہتے ہیں، بعض تو صحابہ پہ بھی بڑے جری ہو جاتے ہیں، اور ائمہ مجتہدین کو برا بلا کہتے ہیں، اگرچہ میجورٹی ایسی نہیں ہے لیکن کچھ شدت پسند ہوتے ہیں، تو ان سے بہرحال اگر ایسا کوئی شدت پسند ہے تو اس میں نکاح کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی بچی بھی اسلاف کے بارے میں اس کی زبان نہ کھل جائے اور علماء کی بے احترامی نہ شروع کر دے، اگر یہ 2 خطرے موجود نہ ہوں تو پھر اہل حدیث سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر سلامی میں ملنے والی رقم اور زیورات کس کی ملکیت شمار ہوں گے؟ جس کو دیے ہیں اس کی ملکیت ہوں گے، بیوی کو ملے ہیں تو بیوی کی ملکیت میں ہے۔ کیا سالگرہ پر دیا گیا تحفہ یا رقم استعمال کرنا جائز ہے؟ سالگرہ ہی ٹھیک نہیں ہے، فضول قسم کی بیہودہ رسم ہے، غیر مسلموں سے آئی ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ باقی کسی نے سالگرہ منا کر حماقت کا ثبوت دے بھی دیا اور غیر مسلموں والے طریقوں پر اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو اس حماقت پہ اگر اس کو گفٹ مل گئے ہیں تو گفٹ تو بہرحال ایک جائز چیز ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ اصل پوچھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ گفٹ لینا، اصل پوچھنے کی چیز یہ کہ سالگرہ منانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ شادی کے بعد باپ کی جگہ شوہر کا نام لگانا جائز ہے لیکن نہ لگایا جائے، باپ ہی کا نام چلایا جائے، یہ چیز اسلامی مزاج کے زیادہ قریب ہے، اور ویسے بھی شوہر کے ساتھ ہی اب اس نے رہنا ہے تو باپ کا نام تو لگا رہنے دو نا، پتہ چلے کہ یار کوئی رشتہ تھا ابا سے بھی، تو بالکل ہی باپ کا نام بھی ختم ہو گیا، اب شوہر کے پاس تو ویسے ہی جانا ہے، اطاعت بھی شوہر کی کرے گی وہ، تو اس لیے باپ کا نام نسب تو باپ سے ہی چلتا ہے، اس لیے افضل اور بہتر یہی ہے اور شریعت کے مزاج کے قریب تر یہی ہے کہ باپ ہی کا نام شادی کے بعد لگایا جائے۔